اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 9 اور میٹرک کی جو نظم ہے دنیا اسلام، علامہ اقبال کی جو ہے وہ نظم دنیا اسلام جو ہے اس سے سٹارٹ لیتے ہیں، اس کا خلاصہ آپ سے اور علامہ اقبال کا تعارف آپ سے ڈسکس کرتے ہیں۔ علامہ اقبال کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ 1877 میں پیدائش ہوئی اور ڈیتھ آپ کی 1938 میں ڈیتھ ہو گئی۔ کس کی؟ علامہ اقبال۔ شاعر مشرق کہلاتے ہیں، مسلمانوں کے تو عظیم شاعر ہیں۔ ساری دنیا میں علامہ اقبال کا نظم اور غزلیں جو ہیں وہ مختلف اسلام کے سے متعلق بے شمار غزلیں لکھیں۔ بیرسٹر بنے آپ، ٹھیک ہے نا۔ انٹرنیشنل وکالت جو کرتے ہیں انہیں بیرسٹر کہا جاتا ہے، اور اسلام کا پیغام جو ہے وہ دنیا میں پھیلایا۔ شاعری سے جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر جذبات کو ابھارا، پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ علامہ اقبال کے اردو کے خاص مجموعے کہتے ہیں، ایسا کتابوں کے نام آپ نے جو لکھی ہیں غزلوں کی، اس میں بانگ درا، بال جبرائیل، ضرب کلیم جو ہیں وہ آپ کی بہت مشہور ہیں۔ اور ایک غزل ان کی مجھے بھی بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ وہ غزل کہاں، وہ تو ایک لمبی چوڑی سی کہانی ہے، جواب شکوہ۔ شکوہ کے جواب میں جواب شکوہ آیا تھا۔ شکوہ جو ہے، شکوہ بہت لمبی ہے، ٹھیک ہے۔ بقول ڈاکٹر سید عابد حسین فرماتے ہیں، اقبال کی شاعری تو آب حیات کا خزانہ ہے جس سے زندگی اور زندہ دلی کے چشمے ابلتے ہیں۔ یعنی علامہ اقبال کی شاعری ایسی ہے کہ پڑھنے کے بعد دل میں ایمان کے ذرا جذبات اور کیفیات پیدا ہوتے ہیں، ہاں پختہ ہوتے ہیں۔ واقعی بڑے بہترین شاعریاں ہیں۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، دیکھا ہے جو کچھ میں نے وہ اوروں کو بھی دکھلا دے۔ سمجھ نہیں آ رہا ہے علامہ اقبال نے کیا دیکھ کے بات کی تھی۔ صحیح، آئیں سبجیکٹ کی طرف آتے ہیں۔ خلاصہ، علامہ اقبال اس دور کے مسلمانوں سے یعنی ہم لوگ جیسے مسلمان ہیں، ہم سے مخاطب ہو کے علامہ اقبال فرما رہے ہیں، مجھے ترکوں اور عربوں کی کامیابی اور ان کی فتوحات کی داستانیں یاد نہ دلاؤ۔ ارطغرل غازی نے، سلطان صلاح الدین ایوبی نے، عثمان نے، سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے، حضرت عثمان نے اور بے شمار صحابہ نے جو ہے وہ بے انتہا فتوحات کی ہیں۔ تو یہ ترک اور صلاح الدین ایوبی، سلجوق سلطنتیں اور ارطغرل، عثمان، یہ سب عرب اور ترک ہیں۔ تو مجھے عرب اور ترکوں کی جو ہے وہ داستانیں یاد نہ سناؤ۔ میں مسلمانوں کے ہر دکھ و علم، خوشیوں سے مکمل طور پر واقف ہوں۔ میں آئینو تمام جو ہیں ان کی جو ہے وہ جتنی سیڈنس ہیں، جو غم ہیں اور ان کی خوشیاں ہیں، اور کس طرح مسلمان کس دور سے گزرے ہیں، میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ عربوں اور ترکوں نے دنیا میں اپنی فتوحات کے جھنڈے گاڑ دیے اور بڑی بڑی سلطنتیں قائم کریں۔ 22,000 مربع میل سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو ہے وہ تھی، دور حکومت تھی، ٹھیک ہے نا۔ اسلام کی سب سے بڑی دور خلافت یہیں سے جو فتوحات ہوئی تھی یہاں سے شروع ہوئی تھی۔ حضرت عثمان نے ایکسٹینشن کری اور پھر آگے جو ہے وہ خلافت میں حضرت علی کے زمانے میں تو ایکسٹینشن زیادہ نہیں ہوئی کیونکہ جنگیں ہی ہو گئیں، اور پھر اس کے بعد ملوکیت کا دور آ گیا حضرت معاویہ کا، تو وہ بادشاہت کا، ملوکیت کا دور آ گیا۔ یہ ایک ایفیکٹ آ رہا ہے اس کے اوپر، آف کر دو۔ تو جھنڈے گاڑ دیے، مگر جب وہ دنیا پرستی اور بے عملی کا شکار ہوئے تو بتدریج زوال پرستی کا شکار ہوتے گئے۔ جب مسلمان اس کے ساتھ ساتھ جو ہے، یہ تو فتوحات کے جھنڈے گاڑ دیے نا، اب مسلمان جب دنیا پرست ہوتے گئے، عیش و آرام، عشرت، مذہب سے دور ہوتے گئے، تو پھر آہستہ وہ اپنی سلطنتیں بھی کھوتے گئے، اور اپنا رعب و دبدبہ جو دنیا میں قائم تھا وہ بھی آہستہ ختم ہونا شروع ہو گیا۔ بدحالی شروع ہو گئی، پسماندگی شروع ہو گئی، اور زندگی غریبوں کی زندگی گزارنے لگے مسلمان جو ہیں، ٹھیک ہے۔ اہل مغرب مین ویسٹرن کنٹریز جتنے بھی ہیں وہ اہل مغرب کہلاتے ہیں۔ اہل مغرب نے اپنی دانائی یعنی اپنی عقل اور شعور سے، سمجھ بوجھ سے کام لے کر مسلمانوں کے ملی اتحاد کو ختم کر دیا۔ آج بھی جو ہے وہ مغرب کہتا ہے ڈیوائڈ اینڈ رول، توڑو انہیں اور حکومت کرو، ان کو لڑواؤ، حکومت کرو، کر کے دیکھو، ان کو لڑواؤ اور حکومت کرو، بات آف کر دو، ٹھیک ہے۔ تو لڑواؤ اور حکومت کرو، تو مسلمانوں کے اتحاد کو تقسیم کیا اور مسلمان جو ہے وہ تقسیم ہو گئے۔ جیسے آج بھی دیکھو نا، مسلم کنٹریزوں میں آج بھی اختلافات بہت زیادہ موجود ہیں۔ سعودی عرب، ایران کا پچھلے 70-80 سالوں سے اتنا بڑا اختلاف چلتا ہوا آ رہا ہے۔ تو یہ مغرب کی سازشیں ہیں کہ مسلمان ایک دوسرے سے جو ہے وہ نالاں رہتے ہیں، اور مغربی طاقتیں ان پر غالب آ گئیں۔ غالب کہتے ہیں امریکہ، رشیا، چائنا، کینیڈا، برطانیہ،
جاپان، اسرائیل، یہ تمام غیر مسلم قوتیں ہیں نا، اور یہ اسٹرانگ ہیں۔ مسلمانوں کی جان، مال، عزت و آبرو کی کوئی بے حیثیت ہو گئے۔ دیکھیں عراق میں، لیبیا میں، افغانستان میں کتنی بمباریاں کریں، کتنا مارا ہے، تو بے حیثیت ہو گئے۔ آج مسلمانوں کا مقدس خون پانی سے سستا ہو گیا، ان کا قتل و عام کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں پر سخت پریشانیاں اور بے چین مسلمان ہیں، مگر اس راز کو نہیں سمجھ پا رہے کہ یہ کن وجوہات کی بنا پر جو ہے یہ معاملات ہیں۔ علامہ اقبال اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ کچھ تو غور و فکر سے کام لو اور اپنی بقا اور حفاظت، بقا کہتے ہیں دوبارہ سے اسی سٹینڈ پر آنا، اپنی بقا، حفاظت اور سلامتی کے لیے کوئی لائے عمل مرتب کرو۔ لائے عمل کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بقا، سلامتی مطلب واپس جس کنڈیشن پر تھے اسی پہ واپس لانے کے لیے آپ کیوں کوئی لاجک نہیں بناتے، کوئی اسٹریٹجی نہیں بناتے، کوئی پلان نہیں بناتے، مسلمانوں کو کیسے واپس یونائٹ ہو جانا چاہیے، مذہب پہ چلنا چاہیے، اور وہ بلندی جو تھی مسلمانوں کے پاس وہ واپس آنی چاہیے، تو وہ بنائیں۔ اس کا واحد حل یہ ہے کہ مسلمان تعلق جوڑیں، فرقہ بندی ختم کریں، فرقہ پرستی جو اتنی ہوئی ہے مسلمانوں پہ، اپنے درمیان مثالی اتحاد قائم کریں، یونٹی قائم کریں، ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچائیں، اور مسلمانوں کا اتحاد اسلام کے لیے اس وقت بہت ضروری ہو گیا ہے۔ دنیا کے تمام مسلمان مل کر اسلام، قرآن، خانہ کعبہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب حفاظت کے لیے منظم اور متحد ہو گئے ہیں اور کہ انہیں کوئی نہ نقصان پہنچا سکے، اگر مسلمان مذہب سے اور اپنی نسل اور قوم کی قومیت پر ترجیح دیں گے تو غیر مسلم قوتیں انہیں راستے کی دھول کی طرح اڑا دیں گی اور داستان بن کے رہ جائیں گے۔ یعنی میں اس طرح یہ کہوں گا کہ جس طرح ہم پوری امت جو ہے، چاہے کوئی بھی ملک ہو، سارے کے سارے جو ہیں وہ قرآن پر یونائٹ ہیں، قرآن کی حفاظت کے لیے، کعبے کی حفاظت کے لیے یونائٹ ہیں، سارے روضہ رسول کی حفاظت کے لیے یونائٹ ہیں، مکہ مدینے کے لیے، تو کیا اسلام پر نہیں ہو سکتے؟ تو اگر اسلام پر یونائٹ ہو جائیں گے تو اسلام آہستہ آہستہ اپنی وہ بلندیاں واپس حاصل کرنے لگے گا، بقول علامہ اقبال کے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اپنی وہ بلندیاں حاصل واپس کرنے لگے گا جو مسلمانوں کا ہمیشہ سرمایہ تھی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو مسلمان بہت ہمیشہ سے طاقتور قوم رہے ہیں، اور یہ ترک ڈرامہ جب سے بنا ہے ارطغرل غازی سے، آپ نے دیکھا کہ یہاں مسلمانوں کی ارطغرل کا جو دور دکھایا ہے پورا، تو اس میں کہیں بھی یہ نہیں دکھایا کہ اس نے دنیا یا اسے پیسہ چاہیے ہو۔ ایون کہ یہاں پر سیزن 3 کے اندر اگر آپ جائیں اور اس کے اندر آپ 79 ایپیسوڈ میں جا کر دیکھیں، 79 سے بلکہ پہلے آئے، 40 ایپیسوڈس میں آئے، تو اس میں وہ جو مارکیٹ کو ایک فتح کرتے ہیں، وہ کیا نام ہوتا ہے اس کا، بانی سرائے محل جو وہ فتح کرتے ہیں اس کا، سیمون کا، تو جب اس کے اوپر کتنا سونا نکلتا ہے، اتنا گولڈ نکلتا ہے جس کی حد نہیں، تو ارطغرل کیا حکم دیتا ہے؟ وہ حکم یہ دیتا ہے جو ترک غریب قبائل ہیں سب میں بانٹ دو، اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جس کا کسی اور کا بھی کچھ ہے تو وہ لے کے کھا لو، مار لو، لوگوں کے حق مار۔ تو یہاں مسلمان جو ہے نا، جب اپنے دین سے ہٹ گئے، مذہب سے ہٹ گئے، تو وہ جہالت کی گمراہیوں میں جاتے گئے، اور ویسٹرن کلچر ہم پہ غالب ہو گیا، اور ہمیں اس نے آج مارا، اور مسلمانوں کا خون ایسے بہہ رہا ہے جس کی حد نہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو علامہ اقبال نے یہ اپنی نظم کے ذریعے جو ہے وہ جذبات یہ ابھارنے کی کوشش کری اور مسلمانوں کو اس پہ لانے کی کوشش کری۔ تو یہ ہمارے کورس کا چیپٹر پورا ہوا، اس کو یاد کیجئے گا، نیکسٹ ٹائم جب بھی آپ آئیں گے اس کا ٹیسٹ ہوگا۔ السلام علیکم۔